جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و خداعت کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہے کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا ہے؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لوگ میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دن۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤ۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائے۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والے جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے ہیں۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ نصف میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان بن نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔
کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے. مقدر اپنا اپنا. بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے. یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے. صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی. سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا. بے شمار اللہ والے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آیا. کیا ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا. مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے. ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزارا. اتنا ادب تھا ان حضرات میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا بٹھوا، پہاڑی علاقے کا بچھو. امام مالک کو تک مارتا ہے پیر میں. سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا. گھنٹہ 2 گھنٹہ تیسری جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے. تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا. کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا، بے ادبی نہ ہو جائے. حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ پڑ. اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ، کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا. یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والوں نے کی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے. گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے. رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں. ساتھی کہنے لگے حضرت کی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں.
لاٹھی پہ سوار ہو جائے، رات کا وقت ہے، جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسمان بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ کس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے، اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے، اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض کو درکنار رہا، سنت اور واجبات کو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روضے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روضے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟
کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا. حضرت کا مرید تھا, انکار کر دیا, میں قبول نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کی رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا, مجھے تو شرم آتی ہے. سوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں دیا. یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا, بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے, خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا. یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے. انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا. جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں, وہ ٹھگ ہے, وہ غدار. داڑھی موچھ سفا چٹکلے فارم صاف پڑا ہے. حضرت جی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں, میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں. روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے. شربت کی بوتلیں, سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے. اب یہ بھی کوئی پہچان, کئی لوگوں کو کہتے سونا کہ میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں, صبح کو جڑ جاتے ہیں. یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل. کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو. کبھی کہیں کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لگتے رہے. اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لگتا ہے, یہ کبھی نہیں کہنے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے رمضان میں 61 رکعات قرآن مجید ختم کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں 60 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا شاہ کریم صاحب راجپوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رمضان المبارک میں صرف 2 چپاتیاں کھائی پورے مہینے میں. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا, حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا, کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو, کچھ تو کھا پی لیا کرو. فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں, رات دن خدا کا قرآن پڑھتا ہوں, میرے منہ میں طرح طرح کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. دنیا میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے, قرآن کی برکت سے, اللہ کے کلام کی برکت سے. تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں. ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو, عجیب کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے, نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی. پرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں, ڈاکٹر سے لیک ہونی چاہیے. اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے, کام آ جائے گا. میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے, مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی. افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی, کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا, کام آ جائے گا افسر. میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ تیری کام آئے گی, پلسرات میں کام آئے گی, قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, اور کوثر میں کام آئے گی. اور خدا کی قسم تو 1 مرتبہ یہاں درود پاک پڑھی, تجھے 1 مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 درجے بلند ہو جائیں گے. درود شریف 1 مرتبہ پڑھے گا, انعام 40 گنا ملے گا.